السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، اور دیش کے باہر کی خبر سن کر جو دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہ بھی سناؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں دیش کی طرف آتا ہوں۔ جس طریقے سے جو ایک ہمارے پاس ویسے 3 ہے لیکن ایک زیادہ ہی ہے، نسل حرام، خط گڈا منہ بڈھا، بونا، سنیاسی، چندی چور، بلاتکاری، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کوئی نام کا محتاج نہیں ہے انہیں۔ وہ یہ سارے خوبیاں ایک ہی شخص کے پاس ہے جو آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ اس نے اتنا گند مچایا تھا، گند پھیلایا تھا، جب اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا تو ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑا آنند آتا ہے، ہم کو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے ہماری، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ تو ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن خاص کر ایسے چندی چور اور ایسی نسل پرستی کے ساتھ کچھ ہو جائے نا تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ آج جس طریقے سے کورٹ کے اندر جو اس کو صرف کھڑی کھوٹی نہیں سنائی گئی، اس کی ضمانت بھی بھرنا پڑا اور اس کو بیل کرا کے باہر نکالا گیا، اس کو بیل کرا کے باہر نکالا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ اللہ کی مار ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے اور ایسے ہی فلسفے مٹ جاتے ہیں، ان کی کائنات، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ نسل حرام ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان کے پاس گندگی کے علاوہ، بے رحمی کے علاوہ، اور یہ چیزیں دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، میں اگر سے اماں بہن پہ آ گیا اگر سے تو بہت مشکل ہو جاتی، اس لیے میں اپنی آبا میں جب تک رہا بہتر ہے۔ میں اپنی آبا سے نکل جاؤں نا تو پھر ان کو صرف ننگا نہیں کرتا، میں 360 کا دیتا ہوں۔ اب 360 جا کے 720 ہو گیا۔ تو اس چندی چور کے لیے خیر پہلے بہت بجے اس چندی چور کو آج جو 41 نوٹس لے کے جو نکلا ہے انہیں، اس کو دینے کے موڑ میں نہیں تھا کورٹ، اس کو وہاں سے سیدھا جیل منتقل کرنے کی چکر میں تھا، اور اس کو تقریباً 3.5-4 گھنٹے بٹھا لیا گیا جب تک اس کی بیل نہیں ہوئی۔ اس کو بیل کرا کے کسی طریقے سے 5:30-6 بجے لے کے نکلے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے اوپر اریسٹ وارنٹ معلوم ہے آپ کو 7 بار نکلا ہے، اور وہ 7 بار بھی نہیں گیا تھا، تو اس لیے جج اس کو اریسٹ وارنٹ دیا تھا۔ لیکن پولیس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو کسی طرح گرفتار کر کے لائے، لیکن کسی طرح جب پولیس کو وارننگ دی گئی کورٹ کی طرف سے، اس کو مجبوراً لایا گیا، اور انہوں نے یہی سوچا کہ جو ہے سو میں ایک 30 رہا ہوں، ایک بہت بڑی توپ ہوں، ہاں میں ایسے ہی جو ہے سو ملنے کے نکل جاؤں گا، یہ تھا۔ لیکن اس کی اوقات اس کو دکھا دیا کورٹ، اس کی جو حیثیت ہے اس کو دکھا دیا۔ بہرحال جب باہر نکلا انہیں اتنی صورت ہو گئی، بھلا نعرے مارے، وہ تو ان کا کام ہے، جماوڑا ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، لیکن یہ چیزوں کی وہ نہیں لایا کورٹ پہ۔ کورٹ اپنا ایمانداری سے کام کرا۔ بہرحال انہیں باہر تو آ گیا، جیل کو تو نہیں گیا، لیکن ہم کو بڑا آنند آیا۔ بھلا 1 گھنٹے کے لیے انہیں اندر رہا ہوگا وہ حالت میں، ہم کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اتنی تکلیفیں دیا، اتنی اذیتیں دیا انہیں۔ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوگا نا ہم کو بڑا آنند آئے گا، بڑی خوشی ہوگی۔ اور کورٹ اس کو پھر 21 تاریخ کو پھر آنے کے لیے کہا ہے، 21 تاریخ کو پھر آنے کے لیے کہا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ 21 تاریخ بولے تو کب ہے؟ 21 فروری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 21 جنوری کی بات کر رہا ہوں، یعنی کل کی، کل پھر حاضر ہونا ہے اس کو۔
بھلا اس کو جو ہے سو وہ بل ملی ہے، لیکن کل پھر ان کو رہنا ہے. کل کیا نمبر پہ آتا ہے ان کا جو ہے سو معلوم نہیں. جبھی بھی آئے گا ان کو بہرحال ایک ایسے ایک دوشی کے ویسا، ایک مجرم کے ویسا ٹھہرایا جا رہا جو ان کے ساتھ ابھی تک کبھی نہیں ہوا. جب انہوں بڑے عہدے پہ نہیں تھی تو بھی اتنا برا نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ جتنا برا اب ہو رہا. یہ سب اللہ کی مار ہے، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. سوری بھائی، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس نسل حرام کے ساتھ یہ برتاؤ، یہ سلوک کیا جا رہا، جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ کل جو ہوگا آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تفصیل سے کل کی ویڈیو میں. یعنی آج ہی ہوگا لیکن کل کی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا اس کو کیا کہیں. اور ہو سکتا کل جو ہے سو اس کو یاترا پہ بھی بھیج دے، نہیں بول سکتے، اس کو یاترا پہ بھی بھیج دے کیونکہ آج ہی بھیجنے کی پوری چکر میں تھا کورٹ. لیکن تقریباً 3 کیسوں کی بیل لیا ہے اس نے، اور تقریباً اس کے ساتھ ایسے ہے جس کے اوپر جا بھی سکتا ہے، انہیں بیل نہیں بھی مل سکتی ہے ان کیسوں کی. تو وہ کھولتے ہیں کے لیے بلایا گیا ہے کل، وہ تو جو ہے سو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب اپنے رہی فلسطین کا ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ، جو ان معصوم بچے جو شہید ہوئے، ان نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں ضعیف ہمارے ماں اور بہنیں جو شہید ہوئے، وہ لوگ کی جو شہیدوں کے جو وہ ہے خالی نہیں جا رہی ہے بدعا. اسی لیے اب دیکھو فلسطین چوطرف سے کھل بھی رہا ہے، مہک بھی رہا ہے، ناچ بھی اٹھ رہا ہے، جھوم بھی اٹھ رہا ہے، خوشیوں کے بادل چھائے ہوئے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، روڈوں پہ نکل کے خوشیاں منا رہے ہیں، مسجد اقصی کے پاس نماز ادا کی جا رہی، باہر صحن میں ہر طرف ایک دیکھنے لائق منظر ہو گیا ہے. کیونکہ غزہ کے بعد رفح بھی آزاد ہو گیا. اب ہو سکتا پورا فلسطین فری ہو جائے گا، کیونکہ اس معاہدے پہ آ چکے ہیں. اب ان کو ہر حال میں کرنا ہے، اب کوئی ڈھیلی ڈوری نہیں دے سکتے، ان کو ابھی کرنا ہے. ان کے پاس اب وقت نہیں ہے، نہ وقت لے سکتے ہیں الحمدللہ. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، کرم ہے پروردگار تیرا. اور ہم کو تو جو ہے سو ہم تو ایسا جھومیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، عیش کریں گے، اور کیا ہم بولیں گے فلسطین زندہ باد. اور رہی بات، شکر ہے تیرا اللہ، شکر ہے میرے مالک، شکر ہے یا کریم یا رحیم یا باسط یا راشد یا جبار یا غفار یا ستار. کرم ہے تیرا پروردگار، ایسے ہی تیرے رحم و کرم کی بارش ہم پہ ہمیشہ رکھ پروردگار. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، ہم کو نیک اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرما. اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.